میرے آج کے کالم فیض عام کا عنوان ہے تصوراتی دنیا اور حقیقی دنیا۔ ہر سوچنے والے نے اپنی ایک تصوراتی دنیا بنا رکھی ہوتی ہے۔ اکثر اپنی اس تصوراتی دنیا میں اس قدر مگن اور خوش رہتے ہیں کہ اس دنیا سے باہر کی حقیقی دنیا میں جھانکتے تک نہیں۔ یوں وہ اس اندھے کنویں میں قید ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دراصل دنیا ہے، کیونکہ حقیقی دنیا کے حقائق تلخ ہوتے ہیں، جو نظریات پر ضرب لگاتے ہیں، خیالات کو جھنجھوڑتے ہیں، دل و دماغ کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے عمر بھر سوچ کر ذہن میں پختہ کر رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات اسے غلط بھی قرار دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب حقیقی دنیا سے نظریں چرا کر اپنے سکون کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، جو تصوراتی دنیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر ترقی نہ کرنے والی قوم کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ اپنی تصوراتی دنیا میں قید رہتی ہے، اور اس تصوراتی دنیا میں باہر سے تازہ ہوا بھی اندر آئے تو وہ ناگوار گزرتی ہے۔ برٹرینڈ رسل اور آج کے فلاسفہ اور سائنسدانوں نے مسلم اور عیسائی دنیا کے جن ادوار کو تاریخ دور قرار دیا تھا، یہ وہی زمانے تھے جن میں تازہ افکار اور نئے خیالات پیش کرنے والے کو باغی، غدار یا کافر قرار دے کر اسے یا حکومت سزا دیتی تھی، یا پھر چرچ یا مفتیان کرام اس کے خلاف فتوے دیتے تھے، وگرنہ پھر اندھے کنویں میں بسنے والا معاشرہ خود اس پر پتھر اٹھا لیتا تھا۔ گلیلیو کو عیسائی دنیا کی مذہبی انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑا تو ابن رشد کو اسلامی دنیا کی انتہا پسندی راس نہ آئی۔ یہ سلسلہ مذہب، سائنس یا معاشرتی رویوں تک محدود نہیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی پڑتے ہیں۔ آج کے تزادستان کی سیاست بھی دو دنیاؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی بھی تصورات کی دنیا سے حقائق کی دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ، پیپلز پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، سب اپنی اپنی تصوراتی دنیا میں قید ہیں۔ اور تو اور مقتدرہ اور نون لیگ، جو موجودہ ہائبرڈ حکومت کے اتحادی ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی متفقات کے علاوہ بہت سے اختلافات کا شکار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دونوں کی تصوراتی دنیایں الگ الگ ہیں۔ آئی ایم ایف کا پیکج ملنے سے حکومت کو بقول شخص سے سائنس لینے کا موقع تو مل گیا ہے۔ حکومتی نظام چل پڑا ہے، مگر ترقیاتی اخراجات کے لیے اب بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے حکومت نہ کوئی بڑا ریلیف دے سکتی ہے، نہ اراکان اسمبلی کو بجٹ دے کر خوش کر سکتی ہے۔ دوسری طرف شہباز حکومت سے دو شکایات ابھی تک گردش میں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اور دوسری یہ کہ شہباز حکومت نہ سیاست پر بولتی ہے اور نہ سیاست کرتی ہے، اور نہ اس کی سیاسی حمایت سے مقتدرہ کو ذرا برابر مدد مل رہی ہے۔ وفاقی وزراء ہر اہم فیصلے میں آنے والی رکاوٹوں کا ذکر کر کے ڈیلیوری نہ ہونے کا جواز پیش کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ایک ساتھی نے نوکر شاہی کی پیچیدگیوں کو ڈیلیوری نہ ہونے کی اصل جڑ قرار دیا۔ بظاہر دونوں خرابیوں کے ٹھیک ہونے کا فوری امکان بھی کوئی نہیں۔ دوسری طرف مقتدرہ کے پاس بھی شہباز شریف سے بہترین فی الحال کوئی چائس نہیں۔ اس لیے یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ نظام کے چوکڑیاں بھرنے کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ کچھوے کی رفتار سے کچھ زیادہ، بس حکومت استطاعت سے زیادہ لدے ہوئے ٹٹو کی طرح سپیڈ سے چلتی رہے گی، ٹٹو کی سپیڈ سے چلتی رہے گی۔ اداروں کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی کے بعد پنجاب حکومت کو جو فری ہینڈ حاصل تھا، اب اس کی سخت مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی۔ پہلے پنجاب کئی اداروں اور اشخاص کے دائرہ کار سے باہر تھا، اب ایسا نہیں رہے گا۔ دوسری طرف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف بھی اپنی تصوراتی دنیا میں مقید ہے۔ اسے حقیقی دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کا نہ ادراک ہے، اور نہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان تبدیلیوں کو جان کر اپنی پالیسیوں میں ان کے مطابق تبدیلی لائے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے اندازے مسلسل غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ نہ فوج کے اندر بغاوت ہوئی، نہ عدلیہ نے عمران خان کو رہائی کے لیے کوئی انقلابی قدم اٹھایا، اور نہ ہی عوام کا کوئی ایسا جتھا نکلا جو حکومت اور مقتدرہ کو سرِ نگو کر دے۔ نہ حکومت
से अदम तावन की अपीलों ने कोई काम किया, ना बाहर निकल कर एहतजाज करना इतना मौसर हुआ कि हालात बदल जाएं। ना पार्लिमान के अंदर मौजूद भारी अक्सरियत की मौजूदगी हुकूमत और मुक़्तदरा को मुज़ाकरात पर आमादा कर सकी, ना उनकी वजह से इमरान खान को एक भी रवायत मिली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर अक्सरियती हमायत के बावजूद दुनिया के किसी दारुल हुकूमत ने अभी तक मुक़्तदरा या इस्लामाबाद पर इतना दबाव भी नहीं डाला कि वो किसी गैर मुल्की सफारतकार से ही इमरान खान की मुलाकात करा दे। याद रखें कि जब नवाज़ शरीफ कैद हुए थे तो बरतानिया ने दबाव डालकर जनरल मुशर्रफ को मजबूर किया था कि MP चौधरी सरवर को नवाज़ शरीफ से जेल में मिलवाया जाए, और यूं ये मुलाकात मुमकिन हो गई थी। अभी तक तहरीक इंसाफ के हक़ में सवाए चंद अदालती फ़ैसलों के कोई मोजज़ा रूनुमा नहीं हुआ, और अगर आइनी तरामीम मंजूर हो गई तो तहरीक इंसाफ की अदालती ऐवानों से उम्मीदें भी टूट जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपनी तसव्वुराती दुनिया से निकल कर हक़ाइक़ की दुनिया में क्यों नहीं आती? सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करती? महमूद अचकज़ई को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाती? IMF का पैकेज मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ की आंखें खुल जानी चाहिए कि लंबी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद के सिवा तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं। जितनी जल्द इस रास्ते पर चल पड़े उतना ही बेहतर है। आजकल मौलाना की सियासत का गुलगुला है। अंदरूनी हलके कहते हैं कि तरमीम के लिए नंबर तो पूरे हैं, मौलाना की मोहर की ज़रूरत इसलिए है कि अंदरून और बैरून मुल्क तरमीम की कबूलियत बेहतर तौर पर हो सके। लगता है कि मौलाना को भी किसी एक यानी मुक़्तदरा या अपोजिशन में से किसी एक को अब अपनाना ही पड़ेगा। वो अगर अपोजिशन की तरफ मुकम्मल झुकते हैं तो मुक़्तदरा के इल्तफ़ात से महरूम हो जाएंगे, और अगर मुक़्तदरा की तरफ नरमी दिखाते हैं तो तहरीक इंसाफ फिर से उनकी मज़म्मत शुरू कर देगी। गोया चंद दिन में ही उनकी मरकज़ी अहमियत एक ना एक तरफ लग जाएगी। बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट पर खेल कर आइनी अदालत की वकालत कर रहे हैं। देखना यह है कि उनकी ये नई सियासी जारहाना पॉलिसी उनके लिए पंजाब में भी कोई जगह बना सकेगी या नहीं। आखिर में आज की हकीकी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो जंग हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। ईरान, इसराइल, अमेरिका के साथ जंग का बड़ा फरीक है और हमारा पड़ोस है। हमारे पड़ोस अफ़गानिस्तान में भी तेज़ी से तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। एक तरफ तालिबान लड़कियों की तालीम पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, दाढ़ी के हवाले से कानून बना दिया गया है। इसी तरह वहाँ की अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। अब ये कैसे हो सकता है कि ईरान और अफ़गानिस्तान में तो जंग हो रही हो और पाकिस्तान उससे लाताल्लुक़ रह जाए? मगर हम अभी तक इस सूरत हाल और हकीकी दुनिया से आशनाई के लिए तैयार नहीं लगते।